اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 4 رمضان المبارک 15 مارچ سن 2024 پروگرام بہار عقیدت میں کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ جملہ باپ خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ اسی طرح فرض فرمایا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاماً معدودات، یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں پر گن لیتے ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا چاند نظر آ گیا۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں روزے کی حالت میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا۔ بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں؟ لیکن رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتوں کو بھی بحالت روزہ حرام فرما دیا، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے گوش گزار کرتے آئے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں غزل اور نظم فی الحال نہیں ہے، بلکہ حمدیہ، نعتیہ کلام، منقبت اور اصلاحی کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد پروگرام شاعری سچ بولتی ہے اپنے معمول کے مطابق ہوگا۔ آج 4 رمضان المبارک بمطابق 15 مارچ 2024 ہے، اور آج ہمارے عہد کے شعراء اکرام ہیں سید اظہار بخاری صاحب، جو کہ اسلام آباد میں مقیم شاعر و کالم نگار ہیں۔ ان کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ حیدرآباد میں مقیم نوجوان شاعر عاجز بھوپالی صاحب اور حمزہ سواتی صاحب، میسر ناشاد صاحب، ان کا یوم ولادت۔ ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے ٹریفک پولیس آفیسر سب انسپیکٹر ریحان زیب صاحب اور سندھ پولیس کے سجیلے نوجوان نیاز ملک صاحب، ان کا یوم ولادت ہے۔ شیخ سما صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، لیکن ان کے کوئی اشعار یا کلام نہیں مل سکا۔ تاہم تمام احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، اور آپ بھی سلامت رہیے۔ آئیے
سید اظہار مہدی بخاری صاحب جو کہ شاعر و کالم نگار ہیں، 15 مارچ 1973 ملتان میں پیدا ہوئے، اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ ان کے ایک اصلاحی کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رواداری کے موضوع پر ان کا یہ کلام، جس میں جناب سید اظہار مہدی بخاری صاحب نے فرمایا کہ حکم قرآن ہے رواداری، حکم قرآن ہے رواداری، صدق و ایقان ہے رواداری، حکم قرآن ہے رواداری، صدق و ایقان ہے رواداری، جسم انسان مختلف ہے مگر جسم انسان مختلف ہے مگر روح انسان ہے رواداری، اور اپنی نسلوں سے اب جو کرنا ہے، اپنی نسلوں سے اب جو کرنا ہے، عہد و پیمان ہے رواداری، اور میزباں حلم و عفو ہیں لیکن میزباں حلم و عفو ہیں لیکن ان کی مہمان ہے رواداری، دین دیتا ہے در سے امن و سکون، دین دیتا ہے در سے امن و سکون، دین کا عنوان ہے رواداری، اور بے خوف تردید کر دیا اظہار، بے خوف تردید کر دیا اظہار، میرا ایمان ہے رواداری، حکم قرآن ہے رواداری، صدق و ایقان ہے رواداری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب سید اظہار مہدی بخاری صاحب کا کلام رواداری کے موضوع پر آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ جناب سید اظہار بخاری صاحب عہد حاضر کے معروف کالم نگار اور شاعر، مقیم اسلام آباد، پنجاب، پاکستان۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے جناب اظہار بخاری صاحب، جیتے رہیے، اور آپ احباب بھی سلامت رہیں۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر اظہار بخاری صاحب کا عکس جمیل، آپ کی بصارتوں کی نظر، یہ ہیں جناب اظہار بخاری صاحب، ہمارے عہد کے شاعر، سلامت رہیے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ انہوں نے اپنے نعتیہ اشعار میں فرمایا کہ عالمی کے لیے رحمت کا خزینہ آ گیا، عالمی کے لیے رحمت کا خزینہ آ گیا، سرے ساحل میری قسمت کا سفینہ آ گیا، اور رفعت آمد محبوب دو عالم دیکھو، رفعت آمد محبوب دو عالم دیکھو، دل مکہ نے کہا میرا مدینہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سید اظہار بخاری صاحب، سلامت رہیے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ایک جگہ سید اظہار بخاری صاحب نے فرمایا کہ تیرے آنے کے مقاصد سے جو آگاہ نہیں، تیرے آنے کے مقاصد سے جو آگاہ نہیں، اس کو کیا حق ہے کہ میلاد منائے تیرے۔ سبحان اللہ۔ جناب سید اظہار بخاری صاحب، جیتے رہیے، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے ایک اور شاعر ہیں، نوجوان شاعر، جن کا تعلق ہے صوبہ سندھ، جہاں سے پروگرام ہو رہا ہے، کراچی سے، اور یہ مقیم ہیں حیدرآباد میں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، نوجوان شاعر ہیں اظہار بخاری صاحب، سلامت رہیے۔ عاجز بھوپالی صاحب، اظہار بخاری صاحب کے کلام پیش کیے گئے، اور اب یہ ہیں جناب عاجز بھوپالی صاحب، نوجوان شاعر، مقیم حیدرآباد، صوبہ سندھ، پاکستان۔ ماشاءاللہ، آج آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ عاجز بھوپالی صاحب، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ آج 4 رمضان المبارک، 15 مارچ سن 2024۔ سلامت رہیے عاجز بھوپالی صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے نوجوان شاعر عاجز بھوپالی صاحب۔ جناب عاجز بھوپالی صاحب نے
اپنے اشعار میں کیا فرمایا، سماعت فرمائیے کہ مالک میرے تجھ سے یہ میری خاص دعا ہے، مالک میرے تجھ سے یہ میری خاص دعا ہے، اپنے سوا محتاج کسی کا بھی نہ رکھنا، آمین الہی آمین۔ مالک میرے تجھ سے یہ میری خاص دعا ہے، اپنے سوا محتاج کسی کا بھی نہ رکھنا، آمین الہی آمین۔ جبکہ ایک جگہ اور فرمایا کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، سنبھل جا وقت ہے اب بھی، یہ دنیا 4 دن کی ہے، سنبھل جا وقت ہے اب بھی، کہ دولت نے ہزاروں کے یہاں ایمان بدلے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ ارشاد فرمایا۔ سامعین اکرام، عاجز بھوپالی حیدرآباد میں مقیم نوجوان شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے، اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ آقا کی جب نگاہ کرم تک پہنچ گیا، آقا کی جب نگاہ کرم تک پہنچ گیا، ایسا لگا کہ باغ ارم تک پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کی جب نگاہ کرم تک پہنچ گیا، ایسا لگا کہ باغ ارم تک پہنچ گیا، میں خود مدینے پہنچ نہ پایا تو کیا ہوا، میں خود مدینے پہنچ نہ پایا تو کیا ہوا، میرا کلام ان کے حرم تک پہنچ گیا، اور بھیجا گیا حضور پر جس وقت بھی درود، بھیجا گیا حضور پر جس وقت بھی درود، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہم تک پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بھیجا گیا حضور پر جس وقت بھی درود، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہم تک پہنچ گیا، میں بھی مدینہ دیکھ کے آؤں تو پھر کہوں، میں بھی مدینہ دیکھ کے آؤں تو پھر کہوں، میں بھی دیار شاہ امم تک پہنچ گیا، اور بے کس ہوں بے نوا ہوں میری التجا سنیں، بے کس ہوں بے نوا ہوں میری التجا سنیں، عاجز تمہارا رنج و علم تک پہنچ گیا، آقا کی جب نگاہ کرم تک پہنچ گیا، ایسا لگا کہ باغ ارم تک پہنچ گیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جناب عاجز بھوپالی صاحب، نوجوان شاعر، مقیم حیدرآباد، صوبہ سندھ، پاکستان۔ سلامت رہیے عاجز بھوپالی صاحب، جیتے رہیے اور اسی طرح لکھتے رہیے، ماشاءاللہ جیتے رہیے۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ سامعین اکرام، ہمارے عید کے کچھ اور بھی شعراء کرام ہیں، لیکن ان کے زیادہ کلام ہمیں مل نہیں سکے، تاہم حمزہ سواتی نوجوان ڈاکٹر اور شاعر ہیں، نوجوان ڈاکٹر اور شاعر جناب حمزہ سواتی صاحب، یہ ہیں ان کا عکس جمیل۔ ان کا بھی آج یوم ولادت ہے، 15 مارچ 1994 دنیا میں تشریف لائے۔ نوجوان ڈاکٹر ہیں حمزہ سواتی صاحب، شیانگ سٹی چائنا میں مقیم ہیں، اصل تعلق ہے ان کا ہزارہ سے، اور 2015 سے آپ نے شاعری کا آغاز فرمایا کہ اس کو جنت کی کیا طلب ہوگی، نعتیہ شعر ہے کہ اس کو جنت کی کیا طلب ہوگی جس کو تیری گلی میسر ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو جنت کی کیا طلب ہوگی جس کو تیری گلی میسر ہو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، جو نہ ملتا کسی بھی ہیلے سے، نعتیہ شعر کہ جو نہ ملتا کسی بھی ہیلے سے، وہ ملا ہے تیرے وسیلے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہیے۔ سامعین اکرام، ہمارے عید کے ایک اور شاعر ہیں جو کشمیری اور اردو زبانوں میں شاعری فرماتے ہیں، میسر ناشاد صاحب، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ ان کا مجموعہ کلام شیہ الٹھاپ شعری مجموعہ منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے۔ 15 مارچ آپ کا بھی یوم ولادت ہے میسر ناشاد صاحب، سلامت رہیے۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدائے لا الہ ہی تھا، صدائے لا الہ ہی ہے، صدائے لا الہ ہی تھا، صدائے لا الہ ہی ہے، یہی کلمہ پڑھا میں نے، یہی افلاک سے اترا،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میسر ناشاد صاحب سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام بہار عقیدت۔ ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، سن عیسوی ہے سن 2024، 15 مارچ 2024۔ 15 مارچ ہمارے سب انسپکٹر ٹریفک پولیس ریحان زیب صاحب کا اور سندھ پولیس کے سجیلے نوجوان نیاز ملک صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ شیخ سما صاحب عہد حاضر کے شاعر ہیں، ان کا بھی یوم ولادت ہے، لیکن ان کے کوئی حمدیہ نعتیہ یا اصلاحی کلام دیگر نہیں مل سکے، سو آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ شیخ سما صاحب، نیاز ملک، ریحان زیب جیتے رہیے۔ اظہار بخاری صاحب، عاجز بھوپالی صاحب، حمزہ سواتی صاحب، میسر ناشاد صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ اور 16 مارچ کو سامعین اکرام ہمارے سجیلے جوان عمران قریشی، آپ کا بھی یوم ولادت ہے، جیتے رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ عہد حاضر کے شاعر نثار محمود تاثیر صاحب، جن کا تعلق میاں والی سے ہے اور اسلام آباد میں مقیم ہے، ماشاءاللہ، سلامت رہیے جناب نثار محمود تاثیر صاحب۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب نثار محمود تاثیر صاحب، یہ ہیں جناب نثار محمود تاثیر صاحب۔ ان کا آبائی تعلق میاں والی پنجاب پاکستان سے ہے، اسلام آباد میں مقیم ہے، ماشاءاللہ۔ آپ 16 مارچ دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے جناب نثار محمود تاثیر صاحب، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ 16 مارچ کو عمران قریشی ہمارے سجیلے جوان کے ساتھ ساتھ جناب نثار محمود تاثیر صاحب کا یوم ولادت ہے۔ آپ جوائنٹ سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی، آپ میٹرک میں جب پڑھتے تھے اس وقت سے ہی آپ کو شعر و شاعری سے شغف رہا اور باقاعدہ آغاز آپ کی شاعری کا ہوا سن 2016 سے، ماشاءاللہ۔ آپ کے چند اشعار اور منقبت پیش خدمت ہے۔ جناب نثار محمود تاثیر صاحب فرماتے ہیں: کہ شعور دنگ ہے، قلب و نظر تلاش میں ہے، شعور دنگ ہے، قلب و نظر تلاش میں ہے، ورائے فہم ہے اب تک مقام مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعور دنگ ہے، قلب و نظر تلاش میں ہے، ورائے فہم ہے اب تک مقام مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے کہ حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا، حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا، ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا، ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف۔ میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں، میں کربلا میں نہیں تھا مگر غلام تو ہوں، فرشتوں مجھ کو گنو ابن مرتضیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقبت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جناب نثار محمود تاثیر صاحب نے اپنی منقبت میں فرمایا: بجز چشم نبی ممکن نہیں پہچان میں آئے، بجز چشم نبی ممکن نہیں پہچان میں آئے، علی کی ذات ہو اور عقل کے جزدان میں آئے، بجز چشم نبی ممکن نہیں پہچان میں آئے، علی کی ذات ہو اور عقل کے جزدان میں آئے۔ علی ایمان کا حصہ نہیں ہے، کل ایمان ہیں، علی ایمان کا حصہ نہیں ہے، کل ایمان ہیں، علی کی بزم میں آئے تو ہم ایمان میں آئے۔ علی کا نام لینے سے میں یوں سرشار ہوتا ہوں، علی کا نام لینے سے
میں یوں سرشار ہوتا ہوں کہ جیسے سبز جھونکا خشک سے دالان میں آئے، جب ان کا بس نہیں چلتا تو چھپ کر وار کرتے ہیں، جب ان کا بس نہیں چلتا تو چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ہے کس میں دم علی کے روبرو میدان میں آئے، یہ خواہش ہے فقط حب نبی و اہل بیت، یہ خواہش ہے فقط حب نبی و اہل بیت، میں جب رخت سفر باندھوں میرے سامان میں آئے۔ خیالوں میں نماز فجر کا منظر بنا اور پھر خیالوں میں نماز فجر کا منظر بنا اور پھر چھلک کے آنکھ سے آنسو میرے دامان میں آئے۔ سبحان اللہ، 21 رمضان کی طرف اشارہ ہے، 19 رمضان کو جو ضرب لگی۔ خیالوں میں نماز فجر کا منظر بنا اور پھر چھلک کے آنکھ سے آنسو میرے دامان میں آئے، بجز چشم نبی ممکن نہیں پہچان میں آئے، علی کی ذات ہو اور عقل کے جزدان میں آئے۔ علی ایمان کا حصہ نہیں ہے، کل ایمان ہیں، علی ایمان کا حصہ نہیں ہے، کل ایمان ہیں، علی کی بزم میں آئے تو ہم ایمان میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب نثار محمود تاثیر صاحب، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور آپ جملہ احباب بھی سلامت رہیے۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر، آبائی تعلق میاں والی پنجاب پاکستان سے ہے، جناب نثار محمود تاثیر صاحب 15 مارچ دنیا میں تشریف لائے۔ 16 مارچ کے حوالے سے، یعنی کل ان کا یوم ولادت ہے، کل کی تاریخ 16 مارچ دنیا میں تشریف لائے، اسلام آباد میں مقیم ہے، میاں والی میں ولادت ہوئی۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، اور آپ احباب بھی سلامت رہیں۔ عمران قریشی، آپ کا بھی یوم ولادت 16 مارچ کو ہے، جبکہ آج ہمارے عہد کے شورا اکرام اظہار بخاری صاحب، عاجز بھوپالی صاحب، حمزہ سواتی صاحب، میسر ناشاد صاحب اور شیخ سما صاحب کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کے سب انسپکٹر ریحان زیب صاحب اور سندھ پولیس کے سجیل نوجوان نیاز ملک صاحب کا یوم ولادت ہے۔ تمام احباب کے لیے، اور نثار محمود تاثیر صاحب 16 مارچ اور عمران قریشی سجیل جوان 16 مارچ، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آئیے آپ کو کلام سنواتے ہیں جناب نثار محمود تاثیر صاحب کا کلام۔ کلام شاعر و زبان شاعر، اور یہ ہے ایک مشاعرہ منقبت کے حوالے سے۔ سماعت فرمائیے نثار محمود تاثیر صاحب کا کلام، کلام شاعر و زبان شاعر۔ شعبان المعظم کی ایک محفل میں کلام پیش کر رہے ہیں نثار محمود تاثیر صاحب۔ قلم علی سے ملا، فکر و فن علی سے ملا، قلم علی سے ملا، فکر و فن علی سے ملا، علی سے ملا، فکر و فن علی سے ملا، میرے خیال کو اذن سخن علی سے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلم علی سے ملا، فکر و فن علی سے ملا، میرے خیال کو اذن سخن علی سے ملا۔ علی سے بنتا نہیں ہے موازنہ ان کا، علی سے بنتا نہیں ہے موازنہ ان کا، وہ جن کو تیغ پکڑنے کا فن علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نثار محمود تاثیر صاحب، نوجوان شاعر۔ قلم علی سے ملا، فکر و فن علی سے
میں مضطرب تھا، نجف کا خیال غالب تھا۔ میں مضطرب تھا، نجف کا خیال غالب تھا، درود پڑھتے ہوئے آیت علی سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مضطرب تھا، نجف کا خیال غالب تھا، روشنی سے درود پڑھتے ہوئے آیت علی سے ملا۔ دو شعر اور صرف۔ گھرانہ کون ہے یہ خیر بڑھ کر بانٹتا ہے۔ گھرانہ کون ہے یہ خیر بڑھ کر بانٹتا ہے۔ گھرانہ کون ہے یہ خیر بڑھ کر بانٹتا ہے، خودو بھی در پہ آ جائے تو لنگر بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھرانہ کون ہے یہ خیر بڑھ کر بانٹتا ہے، خودو بھی در پہ آ جائے تو لنگر بانٹتا ہے۔ یہ دہلیز امام الاولیاء ہے، جانتے ہو یہیں سے رب زمانے کو کلندر بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دہلیز امام الاولیاء ہے، جانتے ہو یہیں سے رب زمانے کو کلندر بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب نثار محمود تاثیر صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہیے نثار محمود تاثیر صاحب، 16 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے شاعر۔ جیتے رہیں۔ سید اظہار مہدی بخاری صاحب، جن کا کلام پروگرام کے آغاز میں پیش کیا گیا، ان کا ایک سلام عقیدت ہے بحضور سید الشہداء امام عالی مقام، جس میں انہوں نے فرمایا کہ بساط فکر کمال نظر حسین سے ہے، بساط فکر کمال نظر حسین سے ہے، خیرت کی جو ہے خبر معتبر حسین سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید اظہار بخاری صاحب نے فرمایا کہ بساط فکر کمال نظر حسین سے ہے، خیرت کی جو ہے خبر معتبر حسین سے ہے، میری اڑان کے آگے ہیں زیر ہفت اقلیم، میری اڑان کے آگے ہیں زیر ہفت اقلیم، طیور فکر پر سب بالوں پر حسین سے ہے، اور میان خالق و مخلوق واسطہ ہے وہی، میان خالق و مخلوق واسطہ ہے وہی، یقین ہے ربط خدا اس قدر حسین سے ہے۔ میں خوش نصیب و خوشا بخت و خوش جہاں ٹھہرا، میں خوش نصیب و خوشا بخت و خوش جہاں ٹھہرا، کہ حسب و نسب بھی اور میرا گھر حسین سے ہے۔ یہ ختم قرب ہے لوگو ہمارا پیارا رسول، یہ ختم قرب ہے لوگو ہمارا پیارا رسول، کسی سے کچھ بھی نہیں ہے مگر حسین سے ہے۔ میں حامل فن و اسلوب نہ واقف اظہار، میں حامل فن و اسلوب نہ واقف اظہار، یہ حرف اللفظ کی بندش ہنر حسین سے ہے، بساط فکر کمال نظر حسین سے ہے، خیرت کی جو ہے خبر معتبر حسین سے ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ سید اظہار بخاری صاحب کا نذرانہ عقیدت بحضور سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام۔ سلامت رہیے اظہار بخاری صاحب، آپ بھی، اور نثار محمود تاثیر صاحب آپ بھی سلامت رہیے، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔
سامعین اکرام، آج 15 مارچ ہے۔ 15 اور 16 مارچ کے حوالے سے عہد حاضر کے شعراء کرام کے سیدھا کلام پیش کیے گئے۔ 15 مارچ اور 16 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شب 9 بجے سے رات گئے تک میچ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں آپ کے گزار کرتے آئے ہیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کو 4 راستے آتے ہیں۔ ان چاروں راستوں پر شام کے بعد ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا رات 2 بجے تک۔ یہ چاروں راستے بھلا کون سے ہیں؟ کارساز، ملینیم مال، نیو ٹاؤن اور حسن اسکوائر۔ یہ 4 راستے نیشنل اسٹیڈیم کی جانب آتے ہیں۔ یہاں ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا، باقی ٹریفک رواں دواں رہے گا۔ 17 تاریخ کو میچ کا وقفہ ہے۔ 18 تاریخ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کرکٹ میچ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا، وہ بھی رات کے ہی اوقات میں ہے۔ تو اس سلسلے میں کراچی کے شہریوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ ہیوی ٹریفک کے ڈرائیور ہیں تو قطعی طور پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا نیشنل اسٹیڈیم کی جانب، دیگر ٹریفک رواں رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ۔ سامعین اکرام، حقیقی روزے کے لیے جو اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے، آداب ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو، نگاہ کا روزہ، یعنی جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کی طرف نگاہ کو نہ جانے دو۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہوتی ہو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جن سے اللہ نے روکا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ، دوسرے غیبت، تیسرے چغلی، چوتھے جھوٹی قسم اور 5ویں شہوت کی نظر۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ بات نہ کہو، زبان کا روزہ۔ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، فحش گفتگو نہ کرو، ظلم کی بات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، بات نہ کاٹو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہے، ان گناہوں سے بچے اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رکھے۔ کان کا روزہ، تیسرا ادب یہ ہے کہ کانوں کو بری بات سننے سے روکا جائے، اس لیے کہ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے، سورہ المائدہ۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، سورہ المائدہ۔ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہوئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اعضاء کا روزہ، چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکا جائے اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے حرام ہونے کا شبہ بھی ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے، یعنی بسیار خوری سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف و رجا کی کیفیت طاری ہو، امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ یعنی ہمارا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل فرمائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اور چلتے چلتے ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان کے بہت اچھے اینکر پرسن اور بہت اچھے خوشگلو نعت خواں بھی ہیں، ان کی آواز میں ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ سماعت فرمائیے جناب سید فہیم ساجد صاحب کی آواز میں یہ کلام نعتیہ کلام ہے۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں آج کھلنے دیتے جو میرے عیبوں کو، آج کھلنے نہیں دیتے جو میرے عیبوں کو، میرے عیبوں کو کب وہ چاہیں گے، میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی تمام مسلمانوں کو بزم شیو سخن کے تندرست کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان کے بہت اچھے اینکر پرسن ہیں اور بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں، جناب سید فہیم ساجد صاحب کی آواز میں نعتیہ کلام اور ڈھیروں دلی دعائیں۔ جناب سید فہیم ساجد صاحب یہ ہمارے اینکر پرسن ہیں ریڈیو پاکستان ملتان کے، بہت اچھے خوشگلو ثنا خواں بھی ہیں۔ جیتے رہیے سید فہیم ساجد صاحب۔ سامعین اکرام، آج 15 مارچ کے حوالے سے اتنا ہی۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں استاد داغ دہلوی، جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد رہے، 17 مارچ کو جناب داغ دہلوی صاحب کی برسی آ رہی ہے، اور 17 مارچ کو ہی ہمارے عہد کے شاعر جناب نصیر وارثی صاحب کا یوم ولادت ہے، جو کہ نیو یارک میں مقیم ہیں۔ ان کے کلام لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ 17 مارچ کو کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں میچ نہیں ہوگا، آج 15 مارچ اور کل 16 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم میں شب 9 بجے سے میچ کا آغاز ہوگا، اور رات گئے تک ٹریفک کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کیا کہ رات 2 بجے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ نیشنل اسٹیڈیم کی جانب ممنوع ہوگا، جبکہ 17 مارچ کو وقفہ رہے گا، اور 17 مارچ کو داغ دہلوی صاحب کی برسی ہے، نصیر وارثی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ جمعہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک اور عشرہ رحمت مبارک۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، شاد رہیے۔ آپ تمام ہی احباب کا بہت 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 شکریہ۔
جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ گزشتہ پروگرام کو پسند فرمانے والے آپ احباب بھی جیتے رہیں۔ جناب اخلاق حسین صاحب اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس، اور ساتھ ساتھ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے عہد کے شاعر دوست، جزاک اللہ۔ ابراہیم عابدی، جزاک اللہ۔ ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر ثاقب خان صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جیتے رہیں جملہ احباب، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور آپ بھی جیتے رہیں۔ جی آپ احتشام حسن صاحب، جزاک اللہ۔ اخلاق حسین صاحب، احتشام حسن صاحب، اور جو گزشتہ پروگرام پیش کیا گیا اس میں بہت سے احباب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور اس سے پیوستہ پروگرام میں بھی جناب محمد نعیم جاوید صاحب، بہت شکریہ سر، ہمارے عہد کے معروف شاعر اور پاکستان ایئر فورس کے سابق سجیل آفیسر، اور سید شہاب صاحب، محمد نعیم جاوید صاحب، اور ارشد باری بھائی، عبدالعزیز چشتی صاحب، عظمت باری بھائی، کامران مغل صاحب، امین چغتائی صاحب، ایاز بٹ صاحب، بہت شکریہ، رانا اکرم شاد صاحب، جزاک اللہ، سحر کلیم جان صاحب، جزاک اللہ، ہادی شہزاد صاحب، جزاک اللہ، سید محمد سید صاحب، جزاک اللہ، اور ضیاء حسین صاحب، جزاک اللہ، جاوید جدون صاحب، جزاک اللہ، انمول راجپوت صاحب، جزاک اللہ، صابر جوہری صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ احباب کی۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور ایاز بٹ صاحب، شہزاد تابش صاحب، جزاک اللہ، آپ نے پروگرام کو آگے شیئر بھی فرمایا، اس کے لیے بندہ ممنون و متشکر ہے۔ جناب محمد جاوید انور صاحب، بزم جاویداں، سر، جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ اور تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جوانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ سید عادل عزیز صاحب، سلامت رہیے۔ محترمہ عائشہ شرمین صاحبہ، جیتی رہیے۔ آپ کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے۔ استاد داغ دہلوی صاحب کی برسی کے ساتھ ساتھ 17 مارچ کو نصیر بارسی صاحب کے ساتھ ساتھ عائشہ شرمین صاحبہ کا بھی یوم ولادت ہے۔ کاشانہ یادو، جیتی رہیے عائشہ شرمین صاحبہ۔ اگر آپ کے کوئی کلام ہو تو ان باکس فرمائیے گا، حمدیہ نعتیہ اور اصلاحی کلام پیش کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ حاضری ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ استاد داغ دہلوی صاحب کی برسی آ رہی ہے 17 مارچ کو، اور نصیر وارثی صاحب کے کلام پیش کیے جائیں گے، حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں غزل اور نظم سے سر دست اجتناب ہے، جبکہ اصلاحی کلام، حمدیہ نعتیہ کلام، منقبت، سلام پیش کی جا رہے ہیں۔ عائشہ شرمین صاحبہ، دیکھیں گے آپ کے کلام اگر مل سکے کوئی اس حوالے سے تو حاضر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جملہ احباب، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ سجیل افسران، سجیل جوان، ہمارے اہل قلم، ہمارے تمام کرم فرما نعیمہ پروین صاحبہ، جیتی رہیے۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، علی احمد بزدار صاحب، سلمان مرزا سلمان بیگ، جمشید ایوب بیگ، جیتے رہیں احباب۔ زرباب ملک صاحب، بہت شکریہ۔ شاہدہ عروج خان صاحبہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ اور جن احباب نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ان میں اور نام بھی ہیں۔ محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، سلامت رہیے۔ سید فرقان حیدر صاحب، سلامت رہیے۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی آپ شہناز نور صاحبہ، نوشی گیلانی صاحبہ اور احتشام حسن صاحب کا جو پروگرام پیش کیا گیا اس میں محترمہ شازیہ طارق صاحبہ، ندیم آذر صاحب، وحید خیال صاحب، صغیر جعفری صاحب، یگانہ نجمی صاحبہ، احتشام حسن صاحب، محمد مسعود عابد صدیقی صاحب، اخلاق حسین صاحب، شہروز زیدی صاحب، رضیہ سبحان صاحبہ، ناصر الدین صاحب، آپ نے
اپنے ہونے کا احساس دلایا، پسند فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔